پھر صرف یہی نہیں کہ کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ چلو ان پر ہی آفت آئی ہے نا، ہم تو بڑے محفوظ بیٹھے ہیں. ہم محفوظ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیں ابھی یہ پیچھے کرونا کی آفت آئی تھی، وبا پھیلی، اس کی وجہ سے کتنے لوگ کاروباری بڑے بڑے ان کے کاروبار ملیا میٹ ہو گئے. انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط حصار میں ہے، کسی قلعے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی آفت اور مصیبت نہیں آ سکتی. زلزلے آئے ہیں اور لوگوں کے جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں خاک میں ملے ہیں. کوئی بھی یہاں محفوظ نہیں ہے. اور پھر جو آفت ان پر مصیبت آئی ہے وہ سارا کا سارا معیشت کا جو بوجھ ہے وہ سب پر پڑنا ہے. ہمارے ملک کی معیشت برباد ہو رہی ہے ان مصائب کی وجہ، ان آفتوں کی وجہ سے، تو سارا بوجھ میرے اور آپ پر بھی پڑنے والا ہے. اس لیے کیسے آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جو اپنے مسلمان بھائی پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ کبھی مصیبت میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایک ایسا جملہ ہے کہ ایک مسلمان اگر اس پر ایمان رکھ لے، اگر مسلمان کو یقین آ جائے اس پر، تو پھر ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں کوئی مسلمان کبھی دکھی نہیں رہ سکتا. اگر مسلمانوں کو یقین آ جائے. فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو بھی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، اپنے بھائی مسلمان بھائی کا تعاون کرتا ہے، اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہے اور پھر اس کی مدد کرتا ہے اس کو اپنا سمجھ کر، تو اللہ رب العزت اس مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس مسلمان کے دکھ درد کو ختم کر دے. جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جو اپنے مسلمان بھائی کا خیال کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا خیال کرتا ہے. اللہ رب العزت اگر آپ کی مدد کرے تو بتائیں آپ کا ڈوبا ہوا کاروبار جو ہے وہ دوبارہ ترقی نہیں کر سکتا. آپ کے دکھ درد جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے، وہ پل بھر میں ختم نہیں ہو جائیں گے. جو زوال آپ پر آ رہا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، اگر اللہ رب العزت آپ کی مدد کرنے پہ آئے تو کیا وہ زوال ترقی میں تبدیل نہیں ہوتا؟ اگر ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچا ہے اور ہم اس پر ایمان رکھ لیں، تو پھر جو ہمارے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے اس میں سے کھل کر ان لوگوں کے لیے ہم نکالیں اور اس کو خرچ کریں. اور یاد رکھیں دنیا میں ترقی کرنے کا راز اللہ رب العزت نے دوسروں کی مدد کرنے میں رکھا ہے. دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاؤ کا ذریعہ اللہ رب العزت نے دوسرے مسلمانوں کی مدد میں رکھا ہے، دکھی انسانیت کی خدمت میں رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی بڑا واضح ہے اور دو ٹوک ہے. فرمایا کہ تمہیں جو اللہ رب العزت مال و دولت دیتا ہے وہ تم میں سے کمزور اور دکھی لوگوں کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے. تمہیں اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں وہ ان دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کی طرف سے، لوگوں کی وجہ سے ملتے ہیں. کہ ایسے انسان ابھی بھی موجود ہیں جو دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ایسے مسلمان ابھی بھی موجود ہیں جو آفت زدہ اور مصیبت زدہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ خوش ہو کر سارے مسلمانوں کو نوازتا ہے ان کمزوروں کی وجہ سے، ان دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے. آپ نے سمجھا کہ شاید اب میں زندہ نہیں رہ سکوں گا. ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے جو میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے. میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ آپ اتنے پریشان ہوئے کہ گھر آ کر
اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ خدیجہ مجھے تو اپنی جان کی فکر پڑ گئی ہے، مجھے یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ سے تسلی دی تھی، آپ کی ڈھارس بندھائی تھی، وہ الفاظ یہ تھے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ ایسا بالکل نہ سوچیں، اللہ کی قسم اللہ رب العزت آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کبھی اللہ رب العزت آپ کو ناکام و نامراد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کی جو عادتیں ہیں، آپ کی جو خصلتیں ہیں، آپ کے جو کام ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کو اللہ رب العزت کبھی ناکام نہیں کرتا، اللہ رب العزت انہیں تھام لیتا ہے، اللہ رب العزت ان کی مدد کرتا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں تحمل الکلہ، لوگوں کے بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے، غریبوں یتیموں مسکینوں کی کفالت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد اور ان کا تعاون کرنے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حوادثات زمانہ آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لوگ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں تو آپ ہی تو ان کے مسیحا بنتے ہیں، آپ تو ان کی مدد کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کرے۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہمت کریں، اللہ رب العزت تو آپ کو کامیاب کرے گا۔ تو دنیا میں اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرے، مظلوموں کی مدد کرے، یتیموں مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کی کفالت کرے، پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت اس کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کر لو، ہلاکت میں نہ ڈال لو اپنے آپ کو، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بند کرو گے تو تم اپنے آپ کو خود تباہی اور بربادی میں دھکیل دو گے، اپنا ہاتھ روک لو گے، کنجوسی کرو گے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے، غریبوں یتیموں مسکینوں کی مدد کرنے سے اگر اپنے ہاتھ کو روکو گے تو اللہ فرماتا ہے تم اپنے آپ کو بربادی میں ڈال دو گے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو، کنجوسی نہ کرو، اپنے خزانوں پہ سانپ بن کر نہ بیٹھو، فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، دکھی لوگوں کی مدد کرو، احسان کرو لوگوں پر۔ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں مسکینوں میں خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، آپ اپنے گھر میں مال دولت پڑا نہیں رہنے دیتے تھے، جیسے ہی آتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کبھی نہیں گزرے کہ میں محمد کے گھر میں کوئی سونا چاندی کوئی چیز ایسی پڑی ہو، 3 دن ایسے نہیں گزرتے کہ اس سے پہلے 3 دنوں سے پہلے میں اللہ کی راہ میں لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیتا۔ آج کروڑ پتی لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں، ہمارے اس شہر میں دیکھیں ارب پتی بھی ہیں، کروڑ پتی بھی، لاکھوں میں اپنے ماہانہ اخراجات کرنے والے، لیکن سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اللہ ماشاء اللہ رب العزت نے ایسے افراد بھی پیدا کیے ہیں جن کے دلوں میں اپنا ڈر ڈالا ہے اور وہ غریبوں یتیموں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے افراد ہیں تب ہی تو دنیا قائم ہے، تب ہی تو یہ نظام چل رہا ہے، تب ہی تو اللہ رب العزت کے عذاب سے ہم کچھ بچے ہوئے ہیں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ سانپ بن کر بیٹھے ہو۔
اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا چاندی بچا بچا کر رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں انہیں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، وعید ہے ان کے لیے، وہ ڈرے اللہ رب العزت کے عذاب سے۔ اس لیے یہ موقع ہے کہ ہر انسان بڑھ چڑھ کر، ہر مسلمان بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات دکھی مسلمانوں کے لیے پیش کرے اور ان کی مدد کرے اور ان کا تعاون کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا لوگوں کے لیے، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے کہ میرے صحابہ یہ لوگ آپ کے تعاون کے حقدار ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ پھر صحابہ کرام اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے، جو تنگ دست تھے وہ بھی جو کچھ کر سکتے تھے اس سے بڑھ کر تعاون کرتے، اور جن کو اللہ نے دیا تھا مسجد نبوی میں ڈھیر لگ جاتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ یہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں، یہ آپ کے تعاون کے حقدار ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا، بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ جس کے پاس جو کچھ تھا، مال متاع، اسباب، کپڑے، جو بھی تھا، اس نے مسلمانوں کے لیے جو مستحق تھے ان کے لیے اپنا مال جمع کروا دیا۔ آج ہم کیوں وہ جذبہ نہیں رکھتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، لوگ ڈوب رہے ہیں بیچارے، ان کے بچے ڈوب رہے ہیں، ان کے پاس چھت نہیں ہے، راتیں وہ سڑکوں پر گزارنے پر مجبور ہیں، سڑکوں پر راتیں گزار، ان کے پاس خیمے نہیں ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ان کے بچے گندا پانی پینے کی وجہ سے بیمار ہو کر مر رہے ہیں، ان کے جانور ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر مر رہے ہیں، پانی میں سیلاب میں ان کے جانور بہہ کر جا رہے ہیں۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا، ان کو بھی اللہ نے دیا تھا، لیکن اب وہ مصیبت میں ہیں، اللہ نے چھین لیا ہے۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا؟ ہمارے ملک کا بڑا حصہ اس وقت آفت اور مصیبت میں ہے، اور اللہ نہ کرے اگر ہم پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو بتاؤ کون ہوگا ہماری مدد کرنے؟